حمل کے تکلیف میں مارے جائے وہ ہے شہید۔ آئیے 10واں نقطہ، اور نقطے کے اعتبار سے آخری نقطہ، اور اس کے بعد کچھ غلط فہمی اور کچھ تھوڑے سے مسائل ہم دیکھیں۔ 10واں نقطہ کیا؟ امپورٹنٹ نقطہ۔ لوگ بولیں گے میں خوشی کی اس میں یہ کہہ کو لا لیا آپ نے، لیکن یہ ضرورت کی تقاضا ہے۔ وہ یہ ہے صبر اولاد کی موت پر۔ پیدائش کی بات کر رہے ہیں نا، تو بچے مر بھی جاتے ہیں، کبھی چوتھے مہینے میں، 5ویں مہینے میں۔ چوتھے کی بات کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ چوتھے کے بعد انسان مانا جائے گا اور تمام چیزیں ہوں گی، اس لیے چوتھا مہینہ، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں مہینہ۔ کبھی پیدائش کے دوران سفوکیشن، دم گھٹ جاتا ہے یا کچھ اور کمپلیکیشنز، کبھی پیدا ہوتے ہی آ کر وہ سانس ہی نہیں لے پاتا ہے۔ اللہ نہ کرے لیکن ہو تو یہ بھی زندگی کی حقیقت ہے، ماننا تو پڑے گا، مسئلہ سیکھنا پڑے گا۔ اور اس موقع کو اللہ کے لیے والدین ضائع نہ ہونے دیں۔ غم کے چکر میں غم منا سکتے ہیں آپ، لیکن اجر لے لو، اس کے بعد غم منا، اجر مت چھوڑو۔ اگر ایک موقع اللہ رب العزت دے رہا ہے اس بہانے بھی کہ اجر طلب کر لو، مغفرت کرا لو، جہنم سے بچ جاؤ، جنت لے لو، تو چھوڑو مت چانس، چھوڑو مت اس چانس کو۔ اس لیے نقطہ میں خاص رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم پریگنینسی کی بات کریں، حمل کی بات کریں، تو مر بھی جاتے ہیں پیدا ہوتے ہی فوراً، تو لہٰذا وہ بھی مسئلے ہم کو جاننا ضروری۔ تو آئیے وہ بھی ہم مسئلہ دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کا بچہ مر جاتا ہے پیدا ہوتے وقت، پیدا ہونے سے پہلے 4 مہینے کے بعد، 5ویں، 6، 7، 8، 9ویں مہینے میں، یا پیدا ہوتے وقت، یا کسی وجہ سے پیدا نہیں ہو پاتا، تو اللہ رحم کرے، اس کو ضائع کرنا پڑتا ہے اور اس کو کاٹ کے نکالنا، جو بھی وجوہات ہے۔ میں میڈیکل اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ورنہ دل لوگوں کو جو ہے ایک نفرت جیسی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال وجوہات جو بھی ہوتی ہے، بہرحال ڈاکٹرز بہتر سمجھتے ہیں کیسے کیسے ان کو بڑی جان کو بچانے چھوٹی جان کو مارنا پڑتا ہے، جو بھی واللہ عالم، جو بھی وجوہات ہوتی ہے۔ آپ کو اگر بچہ پیدائش کے دوران، پیدائش کے وقت مر جاتا ہے یا اس کے دوران حمل کے، کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یاد رکھو، میرا صبر کرنا ہے، اور دوسرا کام یاد رکھو، اللہ سے اجر طلب کرنا۔ ضائع مت ہونے دو اس چانس کو، ضائع مت ہونے دو۔ سنو حدیث کے الفاظ کیا ہے۔ نبی اکرم، بہت حدیث ہیں، میں نے 4-5 چنی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی کے 3 بچے اگر مر جائے، کسی کے 3 بچے اگر مر جائے، ٹھیک ہے، تو دوزخ میں نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا بھی تو صرف قسم پوری کرنے کے لیے۔ اور یہ قسم پوری کرنا کیا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں یہ وہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا کہ ہر کسی کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، یہ وہ ہے، ورنہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کون جہنم میں نہیں جائیں گا؟ جس کے 3 بچے مر جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس میں جو چیز ہے وہ اہم، وہ کیا ہے؟ وہ اس پر صبر کرو، اللہ سے اجر طلب کرے۔ صبر ضروری ہے، یاد رکھیے، اور اجر طلب کرنا۔ میں نے اس لیے کہا نا، اولاد کی موت کو بھی اپنے لیے آخرت کا نجات کا ذریعہ بنا لیجیے، ضائع مت ہونے دیجیے اس موقع کو بھی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی امید کرے کہ اس کو اولاد مر جائے، نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اس کے پیدا ہونے سے جو خیر ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اگر انتقال ہو جاتا ہے تو فوراً صبر کرو، اللہ سے اجر طلب کرو۔ جزا فضا تقدیر کو کوسنا ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ ایک ہی تو اولاد ہوئی ہے۔ الحمدللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ تو نے بہتر سمجھا، وہ کیا، ہم راضی ہے تیرے اس فیصلے۔ اجر اجر اجر، کتنا اجر؟ بہت زیادہ۔ آئیے دوسری حدیث، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمان کی اگر 3 بچے مر جائے جو بالغ نہیں ہوئے تھے، اب یہ حمل میں مر جائے، حمل کے بعد مطلب پیدائش میں مرے یا اس کے بعد بالغ نہیں ہوئے تھے، اگر 3 بچے بلوغت کو پہنچنے سے پہلے مر جائے، تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا تھا، مسلمان بچے کے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دیں گا۔ 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، حمل میں، پیدائش کے وقت یا اس کے بعد کبھی، بالغ ہونے سے پہلے، سبحان اللہ، جنت میں جائیں گا، جنت میں جائیں گا۔ تیسری حدیث صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انصار کی عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جن کے 3 لڑکے مر جائیں وہ اللہ کی رضامندی کے واسطے صبر کرے تو جنت میں جائیں گی۔ ایک عورت نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 2 بچے میرے مرے تو کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا 2 ہی صحیح، 2 پر بھی جنت۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا اور اجر طلب کرنا ہے۔ تو یہ پہلے سے ریڈی رہیں گے، دین کا علم رہیں گا تو ہوں گا، نہیں تو جزا فضا رونا دھونا ہی ہوں گا۔ لیکن آنسوؤں کا جانا یہ شریعت کے خلاف نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسے کا انتقال ہوا، آپ کے آنسو جانے لگے، صحابہ کو لگا رونا ہی نہیں انتقال۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول آپ روتے؟ تو کہا اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں دیا تو میں کیا کروں؟ آنسو تو رحمت ہے، لیکن اللہ کے رسول خلاف نہیں گیا۔ آپ نے کہا آنکھیں نم ہیں، آنکھیں روتی ہے، لیکن دل ہمارا راضی اللہ تیرے فیصلے، دل راضی، آنکھیں روتی ہے لیکن
تو رونا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جزا فضا نہیں کرنا، تقدیر کو کوسنا نہیں، برا بھلا نہیں کرنا ہے، رضامندی کے ساتھ آنسو بہنے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. ٹھیک. آئیے